الله الرحمن الرحيم. الكلم على الصحيح اسم جنس جمعی. یہاں تک پہنچ گئے تھے. لفظ کلم کے بارے میں ہم نے بحث کیا. لفظ کلم میں 3 قول ہے. لفظ کلم کیا ہے؟ بعض اس کو جمع مانتے ہیں، بعض اس کو اسم جمع قرار دیتے ہیں. اچھا، جمع ہے کلمہ کی جمع، کلمہ مفرد اس کی جمع کلم، بعض یہی کہتے ہیں. اچھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. جمع کلیم جمع کلمہ نہیں ہے. کلم کے وزن پر اس کے علاوہ اور کوئی جمع کلام عرب میں استعمال نہیں ہوا، لہذا جمع نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ لفظ کلم کے لیے مذکر بھی صفت لایا گیا ہے. اگر یہ جمع ہوتا تو مذکر صفت لانا صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ قول باطل ہے، بس جمع نہیں ہے. بعد میں کہا اس میں جمع بھی صحیح نہیں ہے، اس میں جمع بھی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، بلکہ مفرد کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے. اس لفظ مفرد ہے، مفرد کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس میں جمع کیسا ہے؟ رہ گیا تیسرا قول جو آغائے سیوطی نے کہا. کیا ہے لفظ کلم؟ اسم جنس ہے. اسم جنس ہے. یہ اس ماہیت مطلقہ کے لیے ہے جو انسان کے ذہن میں اشیاء کے بارے میں جو تصویر ہے، جو حقیقت ذہن میں ہے، اس کے لیے لفظ یعنی اس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے کلم کو. لہذا اسم جنس ہے. اسم جنس کی ہم نے کہا 3 قسمیں ہیں. اسم جنس ہے جمعی، اسم جنس ہے افرادی، اسم جنس ہے آحادی. لیکن یہ جو ہے اسم جنس جمعی ہے. اسم جنس جمعی کسے کہا تھا؟ یعنی جو اطلاق ہوتا ہے کم از کم 3 پہ، 3 سے کم تر پر اطلاق نہیں ہوتا. 3 سے کم 1 2 پر نہیں ہوتا. اس کو اسم جنس جمعی کہا تھا. اچھا، یہ اس میں جنس سے جمعی کے لیے اس کے علاوہ کوئی مثال دے دیں سمجھ میں آ جائے. جو اس میں جنس ہوتا ہے جنس کے لیے استعمال، اس سے مفرد کے لیے اگر استعمال کرنا ہے، اس صیغے کو مفرد کے لیے استعمال کرنا ہے تو تا لگا کر استعمال کرتے ہیں. ایک کے لیے تا لگاتے ہیں، جنس کے لیے بغیر تا کے استعمال کرتے ہیں. جیسے کلیم 3 قسم کے کلموں کو ہم کہیں گے. اما ایک کے لیے اگر لانا ہے تو کیا کہیں گے؟ ایک کے لیے کلمہ، کلمہ تا کے ساتھ کلمہ. ٹھیک. تفاح، تفاح عربی میں سیب کو کہتے ہیں. سیب جنس سیب کو تفاح کہا جاتا ہے. ایک کے لیے تفاحہ، ایک کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تفاحہ. شجر، لفظ شجر جنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں جنس ہے. ایک کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شجرتون. اچھا، ترک، لفظ ترک، ترک جنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک کے لیے تا کے ساتھ استعمال نہیں کرتے ہیں، اب یا لگا کر استعمال کرتے ہیں. اگر مفرد کے لیے استعمال کرنا گاہی یا لگا کر استعمال کرتے ہیں مفرد کے لیے. جیسے ترک سے ایک کے لیے کیا آئے گا؟ ترکی. ترکی، ترکی یعنی ایک شخص ترک کے رہنے والا. ترک قوم جنس. عرب، عرب جنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو بھی عرب کے رہنے والے جنس.
عرب، ایک کے لیے عربی، تا لگا کر یا لگا کر آخر میں مفرد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بس جنس کے لیے بغیر یا اور تا کے استعمال کر لیں گے، اور ایک کے لیے تا لگا کر یا لگا کر مفرد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اما اس میں جنس افرادی ہے وہ ایک کا بھی صدق آتا ہے، ایک سے زائد پر بھی صدق آتا ہے. جیسے دم، خون، ایک قطرے کو بھی دم کہتے ہیں. اگر خون کا دریا بہ جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں دم. ماں، ایک قطرے کو بھی کہتے ہیں. بہت سارے سمندر وہ اس کو بھی کہتے ہیں ماں. اس میں جنس افرادی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوا، اچھا معمولی مقدار میں ہو اس کو بھی کہیں گے. دنیا کا ہوا ملا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ہوا. وہکذا. ٹھیک. تیسرا ہے اس میں جنس احادی. احادی ہے، اس کو عالم جنس بھی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ بعد میں عالم کی بحث میں آ جائے گی. عالم جنس کو اس میں جنس احادی کہتے ہیں. جیسے لفظ اسامہ. اسامہ کیا ہے؟ اس میں جنس احادی یعنی عالم جنس ہے. شعر کے لیے اسامہ شعر کو کہا جاتا ہے. ہاں ٹھیک. واحدہ کلمۃ. واحد کیا ہے؟ واحد ایک کے لیے کیا استعمال کر لیں گے؟ کلمہ. ایک کے لیے کلمہ کہتے ہیں. وہی کما قال فی التسہیل. اب کلمے کی کیا تعریف ہے؟ اب بات واضح ہو گئی. کلام کی تعریف ہم نے کیا، کلامنا لفظ مفید تستقیم. یہاں تک تعریف ہو گئی کلام کی. سودی کی تشریح کے مطابق تستقیم بھی جزء تعریف ہے. جزء تعریف ہے کیونکہ یہ بھی ایک فصل ہے، متعلق سے مل کر فصل دوم ہے. کلم کی بھی تعریف کیا ہم نے. یہ اسم جنس جمعی ہے. تیسرا لفظ جس کی تعریف ضروری تھی کلمہ ہے. کلمہ کی تعریف، کلمہ کیا ہے؟ کما قال فی التسہیل. کلمے کی ابن مالک نے یہاں تعریف نہیں کیا ہے، اما کتاب تسہیل میں کلمے کی تعریف کیا ہے. کیا ہے کلمہ؟ کلمے کسے کہتے ہیں؟ لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقا او تقدیرا او منوی معه كذلك. یہاں تک کلمے کی تعریف ہے. یہ کلمے کی تعریف ہے. کلمہ کیا ہے؟ لفظ ہے. منہ سے نکلنے والے آواز کو کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. بس لفظ ہونا چاہیے. مستقل، وہ منہ سے نکلنے والے آواز کیا ہے؟ مستقل ہوتا ہے. اچھا یعنی کسی کا کوئی حصہ، کسی کلمے کا بعض حصہ نہیں ہے، مستقل ہے. دال بالوضع، یہ دلالت کرتا ہے وضع کے ذریعے اپنے معنی پر. صحیح ہے. اچھا یہ مستقل کے قید سے بعض چیزیں خارج ہو گئی. مثال یضرب کا یا ضاربون کا الف، مضروبون کا واو، یہ مستقل نہیں ہے. دالن بالوضع وہ دلالت کرتا وضع کے ذریعے. اس قید سے خارج ہیں دلالت عقلی و دلالت تابعی. دالن بالوضع نہیں ہے. اچھا اب اس لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقاً ہو، وہ لفظ مستقل دال بالوضع یا تحقیقاً آیا ہو، او تقدیراً یا تقدیر میں ہو. وہ لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقاً ہے
یا تقدیرن ہو. جیسے تحقیقاً مثال زیدون یضربو مین، یہ کیا ہے؟ تحقیقی ہے. نظر آ رہے ہیں لفظوں زیدون یضربو مین، یہ تحقیقی ہے. ہاں گاہی تقدیرن آتا ہے، یہی وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے، جو مستقل ہے، وہ دلالت کرتا وضع کے طور پر، وہ تقدیرن آتا ہے. مثال ایک دفعہ کہتے ہو اچھا من جاء، من جاء، تو آپ کیا کہتے ہو؟ زیدون، زیدون. اما ایک لفظ جہاں تقدیر میں ہے زیدون، کیا زیدون جاء، یہ جاء تقدیر میں ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ تقدیری. تقدیری. من جاء کے جواب میں آپ کیا کہتے ہو؟ زیدون، زیدون جاء، کیونکہ سوال میں جاء، من جاء، جاء استعمال ہوا، جواب میں اسی کو نہیں لاتے ہوں، صرف زیدون کہتے ہوں. تو ادھر ایک لفظ تقدیر میں ہے، کیا ہے وہ؟ جاء. اس کو ہم کہیں گے تقدیرن. او منویون، یا لفظ منوی ہو، وہ کلمہ کیا ہو؟ کلمہ منوی ہو. منوی لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منوی ہے، نیت میں رکھا گیا. معہو، اس لفظ کے ساتھ. منوی ہے معہو اس لفظ کے ساتھ. ٹھیک. اچھا منوی مع اللفظ کذالک. کذالک، کذالک اشارہ ہے تحقیقاً او تقدیراً کی طرف. یعنی منوی ہے لفظ کے ساتھ، تحقیقی وہ لفظ درنحالی کی تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری کے طور پر ہو. اچھا منوی کے لیے کیا مثال دے دیں گے؟ منوی ہو لفظ کے ساتھ، لفظ تقدیراً ہو یا تحقیقاً ہو. مثال اضربو، لفظ اضربو تحقیقی ہے، کیا ہے؟ تحقیقی ہے. جو اچھا لفظ ہی آ گیا ہے اس کو تحقیقی کہا جاتا. اچھا اس کے اندر ایک انا مستتر ہے، اضربو کا اندر ایک انا مستتر ہے، اس کو کہتے ہیں منوی مع اللفظ تحقیقی. منوی مع لفظ تحقیقی. منوی ہے، نیت میں ہے، لیکن کس لفظ کے ساتھ نیت میں ہے؟ اس لفظ کے ساتھ جو تحقیقاً آیا ہے. چوتھی قسم کلمہ منوی ہوگا لفظ کے ساتھ، لیکن کس لفظ کے ساتھ؟ لفظ تقدیری کے ساتھ. لفظ خود تقدیری ہے، اس تقدیری کے ساتھ منوی ہو. اس کے لیے کیا مثال دے دیں؟ مثال آپ دیکھیں من اضربو، میں کس کو ماروں؟ گیا میدان میں مقابلہ شروع ہو گیا، کہتا کہ میں کس کو ماروں؟ تو کسی نے آ کر کیا کہا؟ کیا زیدان. کیا کہا؟ زیدان. یعنی اب پھر تقدیر میں کیا ہے؟ من اضربو، کس کو ماروں؟ تو اس کے جواب میں کہتا ہے زیدان. زیدان کیا ہے؟ مفعول ہے، فعل فاعل تقدیر میں ہے. کیا ہے فعل تقدیر میں؟ اضرب زیدان، زید کو مارو، زید کو مارو. یہاں خود اضرب تقدیر میں ہے، اس تقدیر کے اندر ایک ضمیر انتا مستتر ہے، اس کو کہیں گے ہم منوی مع لفظ تقدیری. یہ چاروں قسم کے کیا ہے چیزوں کو کلمہ کہا جاتا. کتنے قسمیں ہو گئی کلمے کی؟ 4. لفظ منوی دال بالواو تحقیقاً 1، تقدیراً 2. منوی ہونے کی صورت میں بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو تحقیقی ہے یا تقدیری ہے.
اچھا معہو کی ضمیر لفظ کی طرف لوٹتی ہے. کذالک اشارہ ہے تحقیق اور تقدیر کی طرف. سمجھ میں آ گئی بات؟ جانے آ گئی. ہاں کتنے قسم کا کلمہ ہوا؟ 4 قسم کا. چاروں کے لیے مثالیں دے دیا. ہاں اچھا یہ چاروں قسم کے اچھا لفظ کو کیا کہا جاتا؟ کلمہ کہتے ہیں. والقول اما الکلام والکلم والکلمۃ. اما قول عمومیت رکھتا ہے، یعنی قول کا معنی بدلات کرتا ہے کہ وہ معنی کلمے کو بھی شامل کرتا ہے، کلیم کو بھی شامل کرتا ہے، کلام کو بھی شامل کرتا ہے. ان سب سے اہم معنی کون رکھتا ہے؟ قول. قول کسے کہتے ہیں؟ ہاں قول کا معنی کیا ہے؟ ہاں قول کلم کلام کلمہ تینوں کو شامل کرتا ہے. تو قول کا کیا معنی ہے؟ ہاں وہ معنی وہ لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع ہو، وہ لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع ہو اس کو کہتے ہیں قول. قول کا معنی کیا ہو گیا؟ معنی کے لیے. اس لفظ جو وضع ہے کسی معنی کے لیے اس کو قول کہا جاتا. اچھا اب یہ معنی وہ لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع ہو اس کو قول کہتے ہیں. قول کا معنی یہ ہوا کہ یہ معنی شامل کرتا ہے کلمے کو بھی، کلم کو بھی، کلام کو بھی. کلام بھی ایسا لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع ہے. کلم بھی ایسا لفظ ہے کسی معنی کے لیے وضع ہے. کلمہ بھی ایسا لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع ہے. بس قول کسے کہتے ہیں؟ اللفظ الموضوع علی معنی یا اللفظ الموضوع لمعنی، اس کو قول کہا جاتا. اچھا یہ قول سب سے کیا ہے؟ اعم ہے. صحیح نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے کہ بازار سے لوگوں کو پکڑ کر لے جا کر اسفار پڑھایا کسی نے، ایسا لگتا ہے. سوتی گویا کہ اسفار بن گئی. سمجھ میں آیا کیا کہا؟ بس یہاں تک چاروں الفاظ کی تعریف مکمل ہو گئی. قول، اچھا سب سے پہلے کلام کی تعریف کیا، لفظ مفید کالتصم، کلام کی تعریف یہ ہے. اچھا اس کے بعد کلیم کی تعریف کیا. کلیم اسم جنس جمعی ہے. اسم جنس جمعی ہے. اسم جنس یعنی کسی ماہیت کسی حقیقت کے لیے وضع ہے. وہ ماہیت و حقیقات جو جمعی ہے، یعنی 3 سے زیادہ افراد، 3 یا 3 سے زائد افراد پر دلالت کرتی ہیں، صدق آتی ہیں. اس ماہیت کے لیے کہتے ہیں کیا؟ کلیم. بس اسم جنس سے جمعی. کلمہ کی بھی تعریف کیا ہم نے. کلمے کی کیا تعریف کیا؟ لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقا او تقدیرا او منوی معه كذلك. یہ کلمے کی تعریف. آخر میں قول کی بھی تعریف کیا. قول کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی کے لیے وضع ہو. اچھا ان الفاظ میں سے سب سے اہم لفظ قول ہے. قول کلمے پر بھی اس نے کہا تھا. زید، دیکھیں زید کلمہ بھی ہے قول بھی ہے. کلمہ بھی ہے نا، ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. یہ لفظ موضوع دال بال واضح تحقیقاً ہے. یہ کلمہ بھی ہے اما قول بھی ہے. دیکھیے ہے یعنی قول لفظ موضوع لمعنن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا زید فی الداری، زید فی الداری
کتنے ہیں یہاں پر؟ زید فی دار، زید فی الدار قول بھی ہے، کلم بھی ہے، کلام بھی ہے۔ اچھا قول ہے کیونکہ یہ کسی معنی کے لیے وضع ہے، کلم ہے کیونکہ تین ہے کلمات، کلام ہے کیونکہ لفظ مفید ہے۔ ہاں یہی کہا دیکھے والقول عما، قول عمومیت رکھتا ہے، شامل کرتا کلام کلم کلمتوں کو۔ اگر معنی سمجھ میں نہیں آئے تو دوبارہ معنی کرتا ہے یطلق علی کل واحد منہا، قول کو اطلاق کرتے ہیں ان تینوں میں سے ہر ایک کے اوپر، ولا یطلق علی غیرها، اما اس کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں آتا ہے، محملات پر اطلاق نہیں کرتے ہیں۔ کلیم کلام کلیم پر اطلاق ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں۔ کوئی اور کیا ہو سکتے ہیں؟ محملات، محملات پر اطلاق نہیں ہوتا۔ وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ۔ اچھا اب دیکھیں گاہی ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو کلمہ کہتے، کلمہ نام رکھتے ہیں، لیکن اس سے معنی کلام کا لیتے ہیں۔ ہے کلمہ رکھتے نام، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا؟ کلام ہوتا۔ جیسے لفظ لا الہ الا اللہ، ایک پورا جملہ ہے، کلامنا لفظ مفید ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ کلمہ نام رکھتے ہیں۔ کلمت کیا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں، کلمہ توحید کہتے ہیں، ہے کلمہ نام رکھتے ہیں، لیکن اس سے کیا معنی ارادہ کرتے ہیں؟ کلام۔ وَكَلِمَةٌ بِهَا کلام قد یعم، کلمے کے ذریعے گاہی کلام قصد کرتے ہیں۔ یعم یعنی یقصد کثیرا فی اللغات، لغت میں اس طرح قصد کرتے ہیں۔ لغت میں کیا کلمہ کہتے ہیں، کلام کا معنی اسے رہتے ہیں، لا فی الاصطلاح، اصطلاح میں ایسا نہیں ہے۔ کقولہم فی لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ وہ اس کو کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ کیوں نام رکھتے ہیں؟ اس کا ہے کلام لیکن کلمہ نام رکھتے ہیں، کیوں؟ وَهَذَا مِن بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ جُزْئِهِ، وہ کہ شیء کا نام رکھا اس کے جز کے ذریعے۔ شیء کیا ہے؟ پورا اول سے آخر تک، لا الہ الا اللہ، یہ پورا اول سے آخر تک، یہ پورا اس کو کہتے ہیں شیء، کلمہ اخلاص پورا شیء، یہی پورا اول سے آخر تک۔ اما ان میں سے لا کیا ہے؟ لا جز ہے، لا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ لا کلمہ ہے نہیں ہے، حرف کلمہ ہے۔ لا حرف لا نفی جنس سے کلمہ ہے۔ اس لا جو کلمہ ہے، اسی لا کا نام لیا کر پورے کے اوپر رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیء کا نام اس کے جز کے نام کے ذریعے رکھا۔ ہاں اچھا، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیا تو کفارہ دے دو، اعتق رقبتن، رقبہ دے دو۔ رقبہ سے مراد کیا ہے؟ رقبہ سے انسان ہے دیگر، ایک غلام آزاد کرو، غلام مقصود ہے۔ رقبہ آزاد کرو یعنی غلام نہیں کہ گردن کسی کا آزاد کرنا ہے، گردن جز ہے، اس کو نام رکھا، اسے پورا کل کا نام جز کے ذریعے رکھا۔ رقبہ کہتے ہیں غلام کو، کس بنا پر کہتے ہیں؟ پورے غلام کل ہو گیا، اس کا ایک حصہ رقبہ ہے، اس رقبہ کے نام پورے کے اوپر رکھ دیا، غلام کو کہا کیا؟ رقبہ۔ ادھر میں ایسا کیا، لا الہ الا اللہ اول سے آخر تک پورے جملہ ہے، کلام ہے، اس کا نام لفظ لا کے نام کے ذریعے رکھا۔ لفظ لا یعنی کلمہ، صحیح۔
ثم شرع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف. یہاں تک چاروں کی تعریف مکمل ہو گئی. چاروں کی تعریف ذہن میں رکھے. کل پوچھوں کیا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر ان میں سے ایک کی تعریف بھی مبہم رہ گئی تو 2 دن کا درس حضور چلا گیا. ثم شرع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف. اسم و فعل حرف میں سے ہر ایک کی یہاں سے علامات بیان کرنا شروع کیا. ابن مالک اب شروع کر رہا ہے. کلمہ 3 قسم کا ہے، اسم فعل حرف. اب اسم فعل حرف ان کی علامات کیا ہے، کن چیزوں کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. وبدأ بعلامت الاسم. سب سے پہلے اسم کے علامات سے شروع کیا. ابن مالک اسم کے علامات بیان کر رہا ہے. لشرف علی قسمہ. کیوں اسم کے علامات سے شروع کیا؟ کیونکہ اسم فعل حرف ان تینوں میں سے سب سے افضل اسم ہے. اسم دوسروں پر شرافت رکھتا ہے، اسی وجہ سے شریف چیز کو سب سے پہلے ذکر کر رہا ہے. علی قسمہ باستغنائی عنہما. اچھا کیوں شرافت رکھتا ہے؟ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسم دوسروں پر شرافت رکھتا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ اسم فعل و حرف سے مستغنی ہے. اچھا اسم بغیر فعل و حرف سے مل کر کلام بن سکتا ہے. 2 اسموں کو لایا کلام بن گیا، لیکن 2 فعل یا 2 حرف مل کر کلام نہیں بن سکتے. اچھا یہ اسم ان دونوں سے مستغنی، وہ دونوں اس کی طرف محتاج. محتاجی نقص لاتی انسان کے اندر. جو انسان محتاج ہے وہ ناقص ہے. جو بغیر محتاج جو نہیں ہے وہ تام ہے، یعنی شرافت رکھتا ہے. قسم باستغناء عنہم لقبول الاسناد بطرفے. کیونکہ یہ اسم قبول کرتا ہے اسناد کو، دونوں طرف کے اسناد کو قبول کرتا ہے. دونوں طرف یعنی کیا؟ مسند بھی واقع ہوتا ہے، مسند الیہ بھی واقع ہوتا ہے. واحتیاجہما الیہ. اور فعل و حرف محتاج ہے اسم کی طرح. اچھا اب اسم کے علامات میں سے کیا ہے؟ فقال. شعر دیکھیں، شعر کیا ہے؟ بالجر والتنوین والنداء وعل ومسندا للاسم تمیز حصل. جر کے ذریعے، تنوین کے ذریعے، ندا کے ذریعے اور ال اور مسند، ان 5 علامات کے ذریعے اسم کے لیے تمیز حاصل ہوتی ہے. اسم دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے. کتنے علامات ذکر کیا؟ 5. جر، تنوین، ندا. جر کیا ہے؟ جر مصدر کا صیغہ ہے، مصدر ہے، ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، لیکن بمعنی اسم مفعول ہے. جر یعنی مجرور ہونا. جر سے مراد مجرور ہونا. تنوین بھی یہی ہے، باب تفعیل کا مصدر، لیکن تنوین سے مراد کیا ہے؟ منون واقع ہونا. اچھا ندا، ندا بھی مصدر ہے، معنی اسم مفعول منادا واقع ہونا. اور خود ال و مسندن. مسندن یعنی مسندن سے مراد کیا ہے؟ ہاں اچھا مسندن الیہ واقع ہونا. مسندن یعنی مسندن یعنی اس کی طرف نسبت دینا بھی علامات اسم ہے. جو مسندن الیہ ہوتا وہ اسم ہوتا. ٹھیک. اچھا فقال بالجر. بالجر. اچھا وهو اولى من ذکر حرف الجر. اچھا اب یہ ابن مالک نے کہا علامات اسم میں سے ایک کیا ہے؟ جر ہے. تب سیوطی داد دیتا ہے کیا بات کہی. ہاں ابن مالک
بجر، لیکن وہ ہوا یہ بجر کہنا بہتر ہے حرف جر کہنے سے. علامات اسم میں سے ایک جر کہنا، الجر کہنا بہتر ہے یہ کہنے سے. کیا کہنے سے؟ اچھا بحرف جر. علامات اسم میں سے ایک یہ ہے کہ حرف جر داخل ہونا. حرف جر کہنے سے بہتر کیا ہے؟ جر کہنا بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر جر کہا تو دو قسم کے مجرور داخل ہوتا ہے. بحرف جر کہہ دیتا تو ایک قسم کا مجرور آتا ہے. بہتر کیا ہے؟ اس طرح تعبیر کرے کہ اس تعبیر میں دونوں قسم کے مجرور ہونا داخل ہو جائے. اچھا اچھا بس یہ شامل کرتا لتناول الجر بالحرف والاضافہ، دونوں کو شامل کرتا. اسی وجہ سے بہتر ہے قالہ فی شرح الکافیہ، شرح کافیہ میں یہ مطلب بتا دیا. ہاں قلت. اب سیوطی کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، بحرف جر کہہ دیتا تو اس وقت دونوں شامل ہو جاتے ہیں. جس طرح بجر کہنے سے دونوں شامل ہوتے ہیں، مجرور بالحرف مجرور بالاضافہ دونوں آتے ہیں. اسی طرح بحرف جر کہنے سے بھی کیا ہوتا؟ دونوں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس طرح دونوں آتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ آگے سال دوم میں پڑھ لیں گے. اچھا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ الگ تین نظریات ہیں وہاں پر. بعض کہتے ہیں مضاف الیہ مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے. بعض کہتے ہیں اس کا عامل معنوی ہے. تیسرا ایک اور نظریہ ہے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے حرف جر تقدیری کی وجہ سے. ہاں حرف جر الگ حرف جر کہا تو بھی وہ مضاف الیہ بھی شامل ہوتا ہے. ادھر بھی حرف جر کیا ہوتا؟ تقدیر میں ہوتا. مضاف الیہ بھی آتا ہے کیونکہ ادھر بھی حرف جر تقدیر میں ہوتا. تو بس بجر بھی دونوں کو شامل کرتا ہے، بحرف جر بھی دونوں کو شامل کرتا ہے. قلت لیکن سیاتی بعد میں آئے گا سال آئندہ ان مذہب ابن مالک، ابن مالک کا نظریہ ان مضاف الیہ مجرور بالحرف المقدر، مضاف الیہ مجرور ہوتا حرف مقدر کے ذریعے. ٹھیک، جب ایسا ہے تو فذکر حرف الجر شامل اللہ، حرف جر کا ذکر اس مجرور اس مضاف الیہ کو بھی شامل کرتا. فذکر حرف الجر شامل اللہ. دونوں دیکھیں دونوں حرف جر کا آتے بھی دونوں آ جاتے ہیں، صرف جر کا آتے بھی دونوں آ جاتے ہیں. لہذا بجر پھر بہتر نہیں ہے ذکر حرف جر سے. صحیح ہے، کوئی بہتر نہیں ہے. بحرف جر کہا تب بھی دونوں شامل، بجر کہا دونوں شامل. تو بس بجر بحرف جر سے بہتر نہیں ہوا. الا ان یراعی مذہب غیرہ، مگر مصنف نے کیوں بجر کہا؟ پھر دوسروں کے نظریے کا رعایت کرتے ہوئے آ کر اس نے کیا کہا؟ بجر. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، حرف جر کی وجہ سے مجرور نہیں ہوتا. ان کا نظریے کا خیال رکھتے ہوئے بجر کا. ان کے نظریے کے مطابق بجر سے دونوں آتے ہیں لیکن بحرف جر سے دونوں شامل نہیں ہوتے تھے. ان کا نظریے کا خیال رکھتے ہوئے آ کر کہا کیا؟ بجر. ہٹا عمل کر لینا، دیکھو دقیق ہے مسئلہ. اچھا پتا عمل میں ممکن ہے یہ کہتا ہو یعنی بجر بھی دونوں کو شامل کرے، بحرف جر بھی دونوں کو شامل کرے، پھر بھی بجر بہتر ہے. ہاں بحرف جر بھی دونوں کو شامل کرتا، بجر بھی دونوں کو شامل کرتا، پھر بھی کون سی تعبیر بہتر ہے؟ بجر. کیوں؟ بجر مختصر ہے، بحرف جر مختصر نہیں، اس میں زائد الفاظ ملایا. اچھا
بجر سے بھی وہی معنی سمجھ میں آیا، بحرف جر سے بھی معنی وہی سمجھ میں آیا، تو بہتر کیا ہے؟ کلام مختصر لانا بہتر ہے یا لمبا کر کے لانا بہتر ہے؟ مختصر ہونا چاہیے، اسی وجہ سے یہ ایک بات۔ اچھا مولانا نبی بھی کہتا ہے یہاں ہے آ کر نظریے میں۔ اچھا چلو ابن مالک کے اپنے نظریے کے مطابق بھی مضاف الیہ مجرور ہو حرف جر تقدیری کے ذریعے، وہ اضافہ لفظ معنویہ میں حرف جر تقدیر میں رہتا ہے، اما اضافہ لفظی میں حرف جر تقدیر میں نہیں رہتا ہے، حرف جر تقدیر میں نہیں رہتا ہے۔ اچھا جب نہیں رہتا ہے ادھر تو پھر وہ مضاف الیہ جو اضافہ لفظی کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہوتا، اگر بحرف جر کہا مصنف کے نظریے کے مطابق وہ شامل نہیں رہتا۔ ہاں اسی وجہ سے کیا کہا؟ بالجر کہا۔ ٹھیک، فتأمل والتنوین المنقسم للتمکین والتنکیر والمقابلة والعوض۔ التنوین کی کئی قسمیں اللہ ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں، تنوین کی قسمیں۔ ٹھیک، تنوین تقسیم ہوتا ہے تمکین کی طرف، تنکیر کی طرف، مقابلہ کی طرف، عوض کی طرف، چار قسمیں تنوین کی۔ یہ چاروں کی چاروں قسمیں علامت اسم ہے۔ ایک ہے تنوین تمکین۔ تنوین تمکین کسے کہتے ہیں؟ وہ تنوین جو دلالت کرتا ہے کہ اسم متمکن ہے، معرب ہے، متمکن ہو معرب ہونے پر دلالت کرتا ہے، منصرف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ متمکن ہے معرب یعنی منصرف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تنوین وہ ہے زیدن، کہ تنوین دلالت کرتا ہے کہ یہ زید کیا ہے؟ منصرف ہے۔ اچھا یہ تنوین کو، اس تنوین کو یہ تنوین ہے تمکین۔ وہ تنکیر ایک تنوین ہے جس کو کہتے ہیں تنوین تنکیر۔ تنوین لگایا تو اسم نکرہ بن جاتا ہے، تنوین نہیں لگایا معرفہ لگا دیا نکرہ۔ مثال صح اس میں فعل ہے، بغیر تنوین کے لایا تو معرفہ کا حکم آتا ہے، صاحن تنوین کے ساتھ لایا تو نکرہ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین ہے تنکیر۔ ایک تنوین مقابلہ ہے، ایک تنوین کو کہتے ہیں مقابلہ۔ کس تنوین کو کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم کی تنوین جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون آتی ہے اس نون کے مقابلے میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں تنوین مقابلہ۔ یا کسی کلمے کو حذف کرتے ہیں، کسی جملے کو، کسی کلمے کو، کسی حرف کو۔ اب تنوین عوض تین قسم کی ہیں، گاہی کسی ایک حرف کو حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین لاتے ہیں، گاہی کسی کلمے کو حذف کر کے تنوین لاتے ہیں، گاہی پورے جملے کو حذف کر کے تنوین لاتے ہیں۔ مثال رامن، دیکھیں اس میں فاعل کا صیغہ رما یرمی سے کیا تھا؟ رامن۔ قضا یغضی سے قاضن، یہاں آخر میں قاضیون تھا، یا حذف کیا اس کے بدلے میں تنوین لایا، اس کو کہتے ہیں تنوین عوض از کلمہ۔ کلمہ کیا تھا؟ یا کے بدلے میں تنوین لایا۔ ایک تنوین ہے عوض از کیا ہے؟ کلمہ، ایک پورا کلمے کو حذف کرتے اس کے بدلے میں تنوین لاتے ہیں۔ ادھر تو حرف حذف کیا تھا، حرف۔ دوسری قسم کلمے کو حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین لاتے ہیں۔ مثال اچھا بعضن کلن، بعضہم کلہم، ہم کو حذف کیا، بعضن ہم کو حذف کیا اس کے بدلے میں تنوین لایا، مثالیں دیتا ہے۔ ہی پورے جملے کو حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین لاتے ہیں، چاہے مفرد کے کلام کیا ہے حرف کو حذف کر کے تنوین لائے، کلمے کو حذف کر کے تنوین لائے، جملے کو حذف کر کے تنوین لائے۔ یہ تینوں قسم کی تنوین
کس کی علامت ہے؟ اسم کی. وحدہ نون تثبت لفظا لا خطا. وحدہ تنوین کی کیا تعریف ہے؟ وحدہ اچھا تنوین کی تعریف. حد یعنی تعریف. اچھا تنوین ایک نون ہے تثبت لفظا، تلفظ میں وہ نون ثابت ہوتا، لا خطا لکھنے میں نہیں آتا. زیدون دون نون ساکنہ ہے دیکھیں. اچھا بولنے میں تو آتا، لکھنے میں نہیں آتا، اس کو تنوین کہتے ہیں. والندا اچھا ندا صلاحیت لا ینادا یعنی منادا واقع ہونے کی صلاحیات، یہ بھی اسم کے علامت ہے. وال ال پھر دو قسم کا ہے، آل المعرفہ او ما یقوم مقامہا. ایک ہے آل معرفہ، الف لام معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ال کسی اسم کو معرفہ بنانا ہے تو اس کے اوپر الزام داخل کرو، معرفہ بن جائے گا. ال معرفہ. ایک وہ جو قائم مقام آل ہے وہ بھی اسم کی علامت ہے. مثال ام کا ام فی لغت ہے طی. ام دیکھے بنی طی کے نزدیک اگر کسی اسم کو معرفہ بنانا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ام کے ال کے بدلے میں ام لگاتے ہیں. دوسری لغات میں رجل نکرہ ہے، معرفہ اگر کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ الرجل. بنی طی اگر رجلن کو جو نکرہ ہے اس کو معرفہ بناتے ہیں تو کس طرح بناتے ہیں؟ ام لگاتا. ام رجلو، ام رجلو. یہ ام بھی ال بھی اسم کی علامات میں سے ہے. اچھا وسیاتی ان ال الموصولہ تدخل علی المضارع. اما ایک ال اور بھی ہے جس کو ال موصولہ کہتے ہیں، وہ ال اسم کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ فعل مضارع پر بھی داخل ہو جاتا. ومسند الاسناد الیہ اور اس کی طرف نسبت دینا، مسند الیہ واقع ہونا، یہ بھی علامات اسم میں سے. اے ساروں کی تشریح ہے. اے صرف مسندن کی تشریح نہیں ہے. اے تشریح کرتی ہے کیا؟ جر، تنوین، ندا، المسند، ان تمام کی. اے بکل من هذه الامور، ان امور میں سے ہر ایک کے ذریعے للاسم تمیز، اسم کے لیے تمیز حاصل ہوتی ہے. تمیز کا معنی اے انفصال عن قسمیہ، یعنی اسم دوسروں سے جدا ہو جاتا ہے ان علامات میں سے ہر ایک کے ذریعے. اچھا للاسم تمیز اے انفصال عن قسمیہ حاصلہ. کیوں ان علامات کے ذریعے اسم کے لیے تمیز حاصل ہوتی ہے؟ کیوں؟ لاختصاصھا بھی، کیونکہ یہ علامات جو 5 بتا دیا یہ مختص ہے بھی اس اسم کے ساتھ. فلا تدخل علی غیرہ، یہ غیر اسم پر داخل نہیں ہوتے. اچھا اب ترکیب کر رہا ہے. فقوله بالجر متعلق بحصلہ. بالجر اوپر شعر میں جار مجرور کس کا متعلق ہے؟ حصلہ، یعنی جر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، معنی یہ ہے. وبالجر متعلق بحصلہ وللاسم متعلق بتمیز. اور اسم یہ بھی جار مجرور ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ تمیز. اچھا تمیز حاصلہ، تمیز حاصل ہوتی ہے. اچھا تمیز کس کے لیے؟ اسم کے لیے. کس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے؟ حاصل جار کے ذریعے. وبالجر متعلق حاصلہ للاسم متعلق تمیز. مثال ما دخل ہوتا ہے، یہ داخل ہونے کے لیے مثال، یہ علامت اسم پر داخل ہونے کے لیے مثالیں اب یہاں سے دے دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول دیکھیں با نے اسم کو جر دے دیا، اسم مجرور ہوا، با نے جر دے دیا ہے. اور اللہ بھی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. وزیدون تنوین تمکن کے لیے. صحن، صحن کا معنی بمعنی طلب سکوت ما، ایک غیر معین سکوت مقصود ہے اس سے.
اچھا صح خاموش رہو، خاص کوئی خاموشی کے بارے میں کہتا خاموش رہو. اچھا صاحب خاموش، یار کون سی خاموشی مقصود ہے وہ معین نہیں ہے. ایک خاموشی چاہتا ہے متکلم مخاطب سے. وہ مسلمات تنوین مقابلہ حینئذ، تنوین عوض از جملہ ہے. حین اذ کان کذا، اذ کان کذا، کان کذا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین لایا. کل تنوین عوض از کلمہ، جوارن عوض از حرف، ایک حرف کو حذف کر اس کے بدلے میں تنوین لایا. ویا زید منادا کے لیے، والرجل ال کے لیے، ام سفروا قائم مقام ال. وانا قمت، انا قمت کتنے مسند لے اس جملے کے اندر؟ دو. آنا بھی ہے تو بھی ہے، آنا بھی ہے تو بھی ہے. اچھا قوم کی نسبت تو کی طرف ہے، قوم کی نسبت تو کی طرف ہے. اسے بھی بات ہے تو مسندون الیہ، فعل کی نسبت اس کی طرف ہے. تو فعل ہے اور تو کیا ہے؟ فاعل ہے، اسم ہے. اما قمت فعل فاعل، پھر نسبت ہے آنا کی طرف. جملے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ آنا. اسے بھی بات ہے مسندون الیہ ہے. ولا يقدح في ذلك وجود ما ذكر في غير الاسم. اچھا ابھی ہم نے کہا یہ علامات اسم کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی اگر کہے کہ نہیں بابا یہ علامات غیر اسم میں بھی موجود ہوتی ہیں، اگر کہیں پر یہ علامات جو 5 بیان کیا غیر اسم میں نظر آ گئی تو عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ خراب نہیں ہے. ولا يقدح، کوئی عیب نہیں ہے یہ علامات موجود ہونا. اچھا ولا يقدح في ذلك وجود ما ذكر في غير الاسم، یہ علامات یہ 5 مختص اسم ہونے میں کوئی عیب نہیں آتا اگر یہ غیر اسم کے اندر کہیں موجود ہو تو. غیر اسم میں موجود ہو تو ابھی ہم نے جو بات کیا تھا اس بات میں کوئی عیب نہیں آ جاتی. ہم نے کیا کہا تھا؟ مختص اسم ہے وہ اپنے وہ قاعدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اگرچہ غیر اسم میں موجود ہوں یہ علامات پھر بھی وہ ہم نے جو بات کیا یہ مختص اسم ہے وہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر. اچھا مثال غلام علی لو وإن كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائله. ہم جیسے على لو، لو حرف ہے، حرف جر داخل ہو گیا، على مجرور ہوا، تنوین داخل ہو گئے، لون کیا بات ہے؟ تنوین، تنوین بھی داخل ہے، حالانکہ تنوین علامات اسم میں سے. جر بھی آ گیا، یہ جر بھی کیا ہے؟ علامات اسم. ادھر آ گیا کس کے اوپر؟ حرف پر. اسی طرح بھی اذناب لو، لو مضاف الیہ ہے، مجرور واقع ہو گیا. وإياك واللو، دیکھیں ایاک واللو، واللو الف لام داخل ہو گیا اس کے اوپر، حالانکہ الف لام داخل ہونا علامات ہے اسم میں. ادھر کس پر داخل ہو گیا؟ حرف پر. یا لیتنا نردو، یا داخل ہو گیا لیتا پر، لیتا اسم اچھا حرف ہے، روح مشبہ بالفعل میں سے. اچھا یا کس پر داخل ہوتا تھا؟ اسم پر. اب یہ داخل ہو گیا حرف لیتا پر. ٹھیک. وتسمع بالمعید خیر من ان تراه، تسمع مبتدا ہے، تسمع مبتدا خیر خبر. ٹھیک. اچھا مبتدا یعنی مسندون الیہ ہونا، یہ کس کی علامت تھی؟ اس میں یہاں کیا مبتدا واقع ہو گیا؟ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر بھی ہم نے جو کہا تھا وہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے. کیا کہا تھا؟ یہ علامات مختص اسم ہے. اب یہاں جو داخل ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جواب ہے، کیا ہے؟ ولا يقدح، ولا يقدح. اچھا لجعل الاول فی الاولین اسما، یہ لجعل جار مجرور متعلق لا يقدح ہے. کیوں عیب نہیں ہے؟
کیونکہ قرار دیا ہے لو پہلے والے دو مثالوں کے اندر اسم، وہ یہ حرف نہیں ہے، اب یہاں پر کیا بن گیا؟ یہ لو اسم بن گیا، اس حرف کے لیے یہ لو اسم نام ہے، اس حرف کے لیے یہ اسم نام ہے، اسم بن گیا ہے۔ جب اسم بن گیا تو اس پر داخل ہوتا ہے دیگر علامہ۔ ہاں بس جواب کیا ہوا؟ لجعل اللہ فی الاولین اسمن، اسم بن گیا ہے۔ یہ لو حرف نہیں رہا، حرفیت سے نکل کر کیا بن گیا؟ اسم۔ جب اسم بن گیا تو اسم پر یہ علامات داخل ہوتی ہیں۔ وحذف المنادى، اچھا لام جارہ ادھر بھی لائے، لجعل اللہ فی الاولین اسمن وحذف المنادى فی الثالث۔ تیسری مثال کے اندر منادى حذف ہے۔ تیسری مثال کیا تھی؟ یا لیتنا، اصل میں یا قوم لیتنا ہے، یا قوم یہ یا داخل ہوا قوم کے اوپر، وہ اسم پر داخل، لیتا پر اسم داخل، یا داخل نہیں ہے، منادى حذف کیا ہے۔ ہاں ایک جواب ہے۔ اچھا دوسرا جواب ہے یہ یا وہ حرف ندا نہیں ہے، ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، یہ یا لیتنا نردو، یہ یا حرف ندا نہیں ہے بلکہ یا حرف تنبیہ ہے، ظاہر یا تنبیہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، اے یا قوم۔ وحذف عن المنصبک، وحذف عن المنصبک مع الفعل بالمصدر فی الاخیر۔ اچھا ان تعویل کرنے والا ان، وہ ان جو تعویل کرتا ہے فعل کے، جو تعویل ہوتا ہے فعل کے ساتھ مصدر میں، وہ حذف ہے مثال اخیر میں۔ مثال اخیر کیا تھی؟ تسمعوا، تسمعوا میں ایک ان تھا وہ حذف ہوا ہے، وَأَن تَسْمَعُ تھا، وَأَن تَسْمَعَ، ان جو تعویل مصدر کرتا تھا وہ حذف ہو کر مضارع مرفوع ہوا ہے۔ اچھا جب ان اس کے اوپر ہو تو مبتدا ہو جائے گا، مبتدا اسم بنے گا یا فعل؟ اسم کو تعویل مصدر ہوگا، مصدر بن جائے گا، مصدر مبتدا واقع ہو گیا، وہ تو اسم ہو گیا۔ وَسِمَاعُكَ خَيْرٌ، ہاں وہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تعویل مصدر ہوگا، سِمَاعُكَ ہوگا، یہ مبتدا، خیرٌ اس کے لیے سماع اسم ہے۔ اُلَامُ عَلَى، ملامت کی جاتی ہے لو پر، لو اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، کاش اگر میں شادی نہ کرتا تو زلفا سے شادی کرتا، ایسا ہوتا تو ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ ہاں یہ لو 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 کہنے سے، لو لو کہنے پر میری ملامت کی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے۔ وَإِن كُنتُ عَالِمًا بِأَضْلَابِ لَوٍ، اگرچہ لو لو کے نتیجے کیا ہے اس کے بارے میں مجھے علم ہے۔ وَإِن كُنتُ عَالِمًا بِأَضْلَابِ لَوٍ لَمْ تَفُتْنِي أَوَائِلُهُ، اگر لو کے نتیجے کے بارے میں مجھے علم ہوتا تو میرے اوائل میں مجھ سے یہ کام سرزد نہیں ہوتے، فوت نہیں ہوتے، کچھ کام میرے ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتے، میں کر لیتا، لیکن پتہ نہیں نتیجہ کے بارے میں علم نہیں تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ کاش اگر ہمیں پلٹا دیے جاتے ہیں۔ وَتَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَرَاهُ، تسمعوا، ایک شخص تھا معیدی کیا شکل تھا، شکل کے اعتبار سے، تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں سننا بہتر ہے دیکھنے سے۔ وَتَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَرَاهُ، صحیح کافی ہے میرا خیال میں، یہاں تک تعویل کرنے والا، تعویل ہونے والا، منسبک